بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ سورت پڑھنے سے 70,000 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہلاکت کے بالکل قریب ہو تو یہ سورت اسے ہر مصیبت سے بچا لے گی۔ محترم ناظرین، اللہ کے کلام کی عظمت کو الفاظ میں سمیٹنا ممکن نہیں۔ یہ وہ کلام ہے جو خالق کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، جس میں شفا بھی ہے، نور بھی ہے، برکت بھی ہے اور زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی بھی۔ قرآن مجید کی ہر سورت، ہر آیت ایک خزانہ ہے، لیکن بعض سورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمتوں اور انعامات سے مزید ممتاز فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بار بار یہ تعلیم ملتی ہے کہ فلاں سورت پڑھنے سے انسان کی بخشش ہو جاتی ہے، فلاں آیت پڑھنے سے اللہ کی حفاظت شامل حال ہو جاتی ہے، اور فلاں ذکر کرنے سے دنیا و آخرت کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ انسانی زندگی آزمائشوں کا مجموعہ ہے، کبھی فکر و فاقہ، کبھی بیماری و کمزوری، کبھی دشمنوں کی سازشیں، کبھی دل کی بے سکونی، تو کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ انسان ہلاکت کے دہانے پر کھڑا ہوتا ہے۔ قرآن پاک اسی وقت کے لیے نازل ہوا کہ انسان کو مایوسی سے نکالے، اسے اللہ کی رحمت کا امیدوار بنائے اور مشکلات کے سمندر میں اس کے لیے نجات کی کشتی بن جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار یہ خوشخبری دی کہ جو شخص قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ اس اعلان میں پوری امت کے لیے سکون ہے، کیونکہ اس میں یہ پیغام ہے کہ قرآن ہی وہ ذریعہ ہے جو انسان کو ہر مصیبت، ہر آفت اور ہر اندھیرے سے بچاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، رحمت کے بادل سایہ کرتے ہیں اور سکون و اطمینان دل میں اترتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نہایت عظیم سورت کے بارے میں فرمایا کہ جب یہ سورت پڑھی جاتی ہے تو 70,000 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ غور کیجئے، ایک فرشتہ بھی اگر اللہ کے حکم سے انسان کی مدد کرے تو وہ پوری کائنات کو بدل سکتا ہے، تو پھر 70,000 فرشتوں کا نزول کس قدر رحمت اور برکت کا باعث ہوگا۔ یہ وہی صورت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص ہلاکت کے قریب ہو، حالات نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو، بیماری یا مصیبت نے اسے مایوس کر دیا ہو، تو یہ سورت اس کے لیے ڈھال بن جاتی ہے اور اسے ہر مشکل سے نجات دلا دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ قرآن صرف ہدایت ہی نہیں بلکہ ایک شفا بھی ہے۔ یہ دلوں کے امراض کی بھی شفا ہے اور جسمانی بیماریوں کی بھی۔ یہ وسوسوں کا علاج بھی ہے اور دنیاوی مصیبتوں کا توڑ بھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بارہا یہ تعلیم ملتی ہے کہ فلاں صورت مصیبتوں کو دور کرتی ہے، فلاں آیت دشمن سے بچاتی ہے اور فلاں ذکر سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب کسی مشکل میں پھنس جاتے تو سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تو ویسے بھی علم و معرفت کا خزانہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست تعلیم حاصل کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں قرآن کا نور رچا بسا ہوا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سورت کی فضیلت بتائی کہ یہ 70,000 فرشتے نازل کرتی ہے اور مصیبت کے وقت ڈھال بن جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ امت کو ایک عظیم خزانہ عطا کر دیا گیا ہے۔ فرشتوں کے نزول کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ إِنِّی مُمْدِدْکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1,000 فرشتے یک بعد دیگرے بھیج رہا ہوں۔
یہ آیت غزوہ بدر کے وقت نازل ہوئی جب مسلمان تعداد اور وسائل کے اعتبار سے کمزور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی اور انہیں فتح نصیب ہوئی۔ اگر 1000 فرشتے مسلمانوں کے لیے میدان بدر میں کافی تھے تو سوچئے کہ وہ سورت جو پڑھنے والے کے ساتھ 70,000 فرشتوں کو نازل کرتی ہے، اس کی طاقت اور تاثیر کتنی عظیم ہوگی۔ یہی وہ حقیقت ہے جو ہمیں اس سورت کی عظمت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ آج کے دور میں جب انسان بے شمار مشکلات، پریشانیوں اور خطرات سے دوچار ہے، جب ایک طرف بیماریوں کا خوف ہے اور دوسری طرف معاشی بحران، ایک طرف دشمن کی سازشیں ہیں اور دوسری طرف دل کی بے سکونی، تو ایسے میں قرآن ہی وہ سہارا ہے جو انسان کو زمین پر مضبوطی سے کھڑا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص دل سے قرآن کی صورتوں کو اپناتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کے لیے ایسے انتظامات فرما دیتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش قبول کی جاتی ہے، اور ایسا مخالف ہے جس کی بات سچی مانی جاتی ہے۔ جو اسے اپنے سامنے رکھے گا یہ اسے جنت کی طرف لے جائے گا، اور جو اسے پیچھے پھینک دے گا یہ اسے جہنم کی طرف دھکیل دے گا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ قرآن کا ساتھ دینا ہی اصل نجات ہے، اور جب بات کسی مخصوص صورت کی ہو جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مصیبت سے بچانے والی کہا تو پھر اس صورت کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا بات ہمارے دل میں بیٹھنی چاہیے کہ قرآن کی ہر صورت اللہ کی رحمت ہے، مگر وہ صورت جسے پڑھنے سے 70,000 فرشتے نازل ہوں اور ہلاکت کے قریب شخص بھی نجات پا جائے، وہ یقیناً اللہ کی ایک خاص نعمت ہے۔ قرآن مجید کی ہر صورت ایک انمول خزانہ ہے، لیکن کچھ صورتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر ایسی بشارتیں دی ہیں جو سننے والے کے دل میں ایمان اور یقین کو مزید مضبوط کر دیتی ہیں۔ انہی صورتوں میں سے ایک صورت ہے سورت یاسین، جسے قلب القرآن یعنی قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورت یاسین ہے۔ جو شخص سورت یاسین پڑھے گا اللہ اسے قرآن کو 10 مرتبہ پڑھنے کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ مشکل آسان کرنے والی سورت۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، ترجمہ: اپنے مرنے والوں پر سورت یاسین پڑھا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت نہ صرف زندگی میں مشکلات آسان کرتی ہے بلکہ موت کے وقت بھی مومن کے لیے سکون اور آسانی کا ذریعہ بنتی ہے۔ گناہوں کی بخشش۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جو شخص قبرستان میں داخل ہو اور سورت یاسین پڑھے، اللہ تعالیٰ اس دن وہاں کے مردوں کے عذاب کو ہلکا کر دیتا ہے اور پڑھنے والوں کے لیے وہاں موجود مردوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ مفسرین اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ سورت یاسین کی تلاوت سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ سورت ہلاکت کے قریب انسان کو بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں لے آتی ہے۔ یہی وہ سورت ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے علی، سورت یاسین پڑھنے سے 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اگر کوئی شخص ہلاکت کے قریب ہو تو یہ سورت اسے ہر مصیبت سے بچا لیتی ہے۔ یہ فرمان واضح کر رہا ہے کہ سورت یاسین کا تعلق براہ راست اللہ کی خاص رحمت اور فرشتوں کے نزول سے ہے۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں تاکہ مومن کے لیے مشکل آسان ہو، اس کے لیے اللہ کی مدد آئے اور مصیبت کا اندھیرا دور ہو جائے۔ ناظرین، فرشتے اللہ کی طرف سے مومن کے مددگار ہیں۔ قرآن میں بار بار ذکر آیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ سورت یاسین کا خاص اعجاز یہ ہے کہ جب یہ سورت تلاوت کی جاتی ہے تو 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک بندہ مصیبت میں گھرا ہوا ہے، دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، یا بیماری نے زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے، اور ایسے وقت میں وہ سورت یاسین کی تلاوت کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ تلاوت شروع کرتا ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور 70,000 فرشتے رحمت کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کے گرد حفاظتی حصار بنا لیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کی مدد کو متوجہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کو مصیبتوں سے بچانے والی سورت کہا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت علم، شجاعت اور روحانیت کا مجموعہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے علم اور معرفت پاتے تھے۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورت یاسین کی یہ فضیلت بتائی کہ یہ سورت ہلاکت سے بچا لیتی ہے، تو دراصل امت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور مشکل وقت میں خاص طور پر سورت یاسین پڑھتے تھے۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر قرآن کو اپنا سہارا بناؤ۔ ویسے تو ہر صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار تھا، ہر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب تھا، لیکن بعض ایسے خوش نصیب ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص تعلق اور محبت تھی۔ ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تعلق تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں حضرت عبد الرحمن بن ابی لیل سے اسی طرح کی حدیث روایت کرتے ہیں۔ ترجمہ: حضرت عبد الرحمن ابی لیل فرماتے ہیں میرے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کو جاگتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردیوں میں گرمیوں کے کپڑے پہنتے تھے اور گرمیوں میں سردیوں کے کپڑے پہنتے تھے، تو ان کے والد سے کہا گیا کہ اگر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیتے اس عمل کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن میری طرف پیغام بھیجا، اس حال میں کہ میری آنکھ دکھ رہی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میری آنکھ دکھ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھ پر اپنا لعاب مبارک لگایا، پھر فرمایا اے اللہ اس سے گرمی اور سردی کو دور کر دے۔ اس کے بعد میں نے گرمی اور سردی کو محسوس نہیں کیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے آدمی کو بھیجوں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور میدان سے فرار نہیں ہوگا۔ راوی نے فرمایا کہ اس کے بعد لوگ دیکھنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی محبت تھی، اس کو حبر العما سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں ذکر کیا ہے۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور فرمایا آپ حضرت علی دنیا اور آخرت میں سردار ہیں، جو آپ سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، اور آپ کا دوست اللہ کا دوست ہے، اور آپ کا دشمن میرا دشمن ہے، اور میرا دشمن اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ ہلاکت ہے اس کے لیے جو میرے بعد آپ سے حضرت علی سے بغض رکھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کتنی محبت تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ایمان کی دلیل ہے۔ حضرت اکرمہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فضائل الصحابہ میں نقل کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم منافقین کو بغض علی سے پہچانتے تھے، یعنی جس کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہوتا تھا تو ہم یقین کر لیتے تھے کہ یہ آدمی منافق ہے، کیونکہ محبت علی ایمان کی علامت میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صرف مدینہ کے حالات کو بیان کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متلقاً اس بات کو بیان کیا ہے، جیسا کہ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المصنف میں حضرت خالد بن مخلد کے طریق سے روایت کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہر مومن محبت کرے گا اور ان سے ہر منافق بغض رکھے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے باغات کی طرف نکلے، پس ہم ایک باغ کے پاس سے گزرے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باغ کتنا اچھا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، جنت میں تمہارا باغ اس سے بھی اچھا ہے، یہاں تک کہ 7 باغات پر سے گزر ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر باغ کے متعلق فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ باغ کتنا اچھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جنت میں آپ کا باغ اس سے بھی اچھا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں صراحتاً صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ ناظرین، آج کے اس وظیفے میں ہم ذکر کر رہے ہیں سورۃ یاسین کی تلاوت کے بارے میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے آسمان سے نازل کرتا ہے اور جو اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ سورت ہر مصیبت سے بچاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورت یاسین پڑھنے والا دشمن کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ سورت فرشتوں کو نازل کرتی ہے جو قاری کے گرد حصار بنا لیتی ہے، یوں دشمن کی سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں اور مومن اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ کئی بزرگوں نے سورت یاسین کو رزق کی کشادگی کا ذریعہ بتایا ہے۔ جو شخص فجر کے بعد یا دن کے کسی حصے میں سورت یاسین کو معمول بنا لیتا ہے اس کے لیے اللہ غیب سے دروازے کھول دیتا ہے۔ بعض روحانی کتابوں میں لکھا ہے کہ سورت یاسین مفاتیح اور رزق یعنی رزق کی کنجیاں عطا کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص جنگ میں زخمی ہو کر ہلاکت کے قریب تھا۔ لوگوں نے سورت یاسین پڑھنا شروع کر دی۔ وہ شخص کہنے لگا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی رحمت میرے زخموں پر مرہم رکھ رہی ہے۔ چند دنوں میں وہ صحت یاب ہو گیا۔ اسلامی تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص سخت بیماری میں مبتلا تھا اور ڈاکٹر مایوس ہو گئے تھے۔ گھر والے رو رہے تھے کہ شاید اب زندگی کے چند لمحے ہی باقی ہیں۔ ایسے وقت میں ایک بزرگ نے کہا اسے سورت یاسین سناؤ۔ جیسے ہی سورت یاسین کی تلاوت شروع کی گئی اس کے چہرے پر سکون آ گیا، درد میں کمی ہوئی اور وہ کہنے لگا مجھے لگ رہا ہے جیسے اللہ کی رحمت میرے قریب ہے۔ کچھ ہی دیر میں اس کی حالت بہتر ہو گئی اور سب حیران رہ گئے۔ یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ سورت یاسین صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا ایک مجسم ذریعہ ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اسی دن 100 رحمتیں بھی پیدا کیں، ہر رحمت آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک رحمت زمین پر نازل کی، اسی رحمت کی وجہ سے ماں اپنی اولاد پر رحم کرتی ہے اور درندے اور پرندے ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے ساتھ اپنی تمام رحمتوں کو مکمل فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آپ نے یہ سورت کسی بھی وقت پڑھنی ہے۔ یہ سورت ہر مصیبت سے بچاتی ہے، ہر غم کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کے بے شمار فضائل ہیں۔ یہ سورت آپ کی تمام دلی خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ آپ یہ سورت دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو وقت ملے آپ سورت یاسین کی تلاوت کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورت یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ سورت یاسین کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یا وہاب، یا رزاق، یا ذوالجلال والاکرام، یا وہاب، یا رزاق، یا ذوالجلال والاکرام۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، یہ بات دل سے مان لینی چاہیے کہ قرآن پاک کی ہر سورت اللہ تعالیٰ کی رحمت، شفا اور نور ہے۔
مگر سورت یاسین کو ایک خاص درجہ عطا کیا گیا ہے۔ یہ سورت نہ صرف قرآن کا دل ہے بلکہ مومن کے دل کا سکون بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی جو فضیلت بتائی کہ اس کے پڑھنے سے 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ ہلاکت کے قریب انسان کو بھی مصیبتوں سے بچا لیتی ہے، وہ ہمارے لیے یقین اور اعتماد کی دلیل ہے۔ آج جب انسان خوف، پریشانی اور مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی پناہ سورت یاسین ہے۔ جو شخص اس سورت کو اپنا معمول بنا لے، اللہ اس کے راستے آسان کر دیتا ہے، مشکلات کو ہٹا دیتا ہے اور دنیا و آخرت دونوں میں اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اس سورت کو صرف وقتاً فوقتاً نہ پڑھیں بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تاکہ ہماری دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔